اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ایک یہودی اور ایک سچے مسلمان کا ایک سبق آموز واقعہ کہ کس طرح مسلمان ایک یہودی کو سبق سکھاتا ہے جو اسلام کے متعلق مسلمانوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پورے واقعے کی سمجھ آ جائے۔ ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ایک یہودی کا گزر مسلمانوں کی ایک بستی سے ہوا۔ اس کے دل میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں ان کے دین کے متعلق ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کروں اور انہیں ان کے علماء سے بدظن کر دوں۔ بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ یہودی نے سوچا کہ کیوں نہ اسی جاہل سے اس کی ابتدا کی جائے اور اس چرواہے کی دل و دماغ میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کیا جائے۔ یہودی نے اس چرواہے سے ملاقات کی اور کہا کہ میں ایک مسلمان مسافر ہوں۔ باتوں ہی باتوں میں یہودی کہنے لگا کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، جبکہ یہ قرآن پاک 30 اجزاء پر مشتمل ہے، لیکن قرآن میں بے شمار آیات متشابہ ہیں جو ایک جیسی ہی ہیں۔ بار بار دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر متشابہات کو نکال دیا جائے تو قرآن اور بھی مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں بہت آسانی بھی ہو جائے گی۔ چرواہا اس کی بات غور سے سنتا رہا اور خاموش رہا۔ جب یہودی کی بات مکمل ہوئی تو چرواہے نے کہا کہ واہ، تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے۔ یہودی دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ یہ چرواہا میرے جال میں پھنس گیا ہے۔ پھر اچانک چرواہے نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے۔ یہودی نے کہا پوچھئے تو صحیح، تم چاہتے ہو کہ قرآن میں جو متشابہات یا تکرار ہیں اس کو نکال دینا چاہیے؟ ہاں بالکل، میرا یہی خیال ہے کہ جو آیت ایک مرتبہ سے زیادہ ہو اس کو قرآن پاک سے خارج کر دیا جائے تو قرآن مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ چرواہے نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے بدن پر بھی بعض اعضاء ایک سے زیادہ ہیں جو تکرار پیدا کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں نہ تمہارے 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، 2 پیروں میں سے ایک پیر کو بھی کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ یہ تکرار ہے۔ 2 آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ کام تو ایک آنکھ سے بھی پورا ہو سکتا ہے۔ کیوں نہ تمہاری ایک آنکھ بھی نکال دی جائے؟ 2 کان اور 2 گردوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بھی تکرار ہے۔ اگر ان تمام تکرار والے اعضاء کو نکال دیا جائے تو تمہارا بدن بھی ہلکا ہو جائے گا اور غذا کی مقدار بھی کم ہو جائے گی اور تمہیں زیادہ جد و جہد کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیا خیال ہے؟ یہودی کا یہ سننا تھا کہ وہ اپنا سیاہ منہ لے کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی راہ لی۔ زندگی بھر یہی سوچتا رہا کہ جب مسلمانوں کے چرواہے کی یہ فکر ہے تو ان کے علماء کے افکار کیسے ہوں گے۔ تو دوستو، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے، اور کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔